جی ہاں بالکل اسٹارٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمع رسالت کے پروانوں میرے پیارے آپ. This meeting is being recorded. سنی دعوت اسلام کی جانب سے یہ تربیتی سیشن، یہ آج کا جو ایپیسوڈ ہے، آج 30 مارچ 2020 کا یہ ایپیسوڈ اب شروع ہونے جا رہا ہے. زوم پر بہت سارے ہمارے ساتھی زوم کر رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ SDI چینل پر بھی ہمارا یہ ایپیسوڈ آج کا لائیو ہو چکا ہے. تمام ناظرین کا ہم سنی دعوت اسلامی کی جانب سے استقبال کرتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کرتے ہیں. جس طرح سے پڑھاؤں سب مل کر محبت سے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، دل کی گہرائی سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا. یہ درود شریف ہمارا جانا پہچانا ہے اور اس کی فضیلت بھی یہ ہے کہ جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھے تو شام تک، اور شام کے وقت پڑھے تو صبح تک، اللہ تعالیٰ اس بندے کو درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. آج کے اس ایپیسوڈ میں الحمدللہ ہم قرآن شریف کی تجوید کی تربیت بھی جاری رکھیں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ الحمدللہ آلریڈی مولانا انصار صاحب تو جڑ ہی چکے ہیں، اور امید ہے کہ مولانا اصغر نجمی صاحب بھی ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نظر آئیں گے. لیکن آج خوشی کی بات یہ ہے خاص طور سے کہ ہمارے ایک بہت ہی انتہائی سینئر اور مخلص ساتھی اور ہمارے بہت پرانے ساتھی الحاج محمد خالد رضوی صاحب قبلہ بھی ہم سے اس وقت جوائن ہو گئے ہیں. یہ آن لائن آ گئے ہیں اور آپ سب کی جانب سے اس تربیتی سیشن میں، اس ایپیسوڈ میں محمد خالد بھائی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. پہلی مرتبہ وہ ہمارے ساتھ اس سیریز میں جوائن ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے استفادہ کریں گے، کیونکہ ان کی ایک ڈگری میں نے متعین کی ہوئی ہے. آج کل وبا کا جو معاملہ چل رہا ہے کورونا کا، تو ڈاکٹرز کی ڈگری آپ نے دیکھی ہوگی، مختلف ڈگریز کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اس میں ایک ڈگری ہوتی ہے MBBS. تو خالد بھائی ہمارے KBBS ہیں. MBBS مطلب بیچلر آف میڈیسن، بیچلر آف سرجری، لیکن KBBS سے ہماری مراد ہے خالد بھائی بہار شریعت، کیونکہ ہم سب ان کو محبت کے ساتھ بہار شریعت کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ ان کا خاص جو ذوق ہے، وہ ذوق ہے ان کا مسائل کو بیان کرنا، شرعی مسائل کو بیان کرنا، فقہی مسائل کو بیان کرنا. ہر آدمی کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، کوئی حدیث کی طرف مائل ہوتا ہے، کوئی تفسیر کی طرف، کوئی فقہ کی طرف، کوئی قرآن پاک کی حفظ اور اس کی تلاوت کی طرف. تو خالد بھائی کا ہم آپ سب کی جانب سے استقبال کرتے ہیں اور اپنے سیشن کو شروع کرتے ہیں. ہمارے ہوسٹ جو ہیں حیدرآباد سے عاطف نوری صاحب، ان سے گزارش ہے کہ اسکرین پر میں صرف تربیت اور تجوید کی سلائڈ دیکھ پا رہا ہوں اور کوئی چیز مجھے اسکرین پر نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے، اس کو پہلے آپ سالو کر لیں تاکہ میں اچھی طرح سے آپ سب کے ساتھ انٹریکٹ کر سکوں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آئیے استغفار کے کچھ کلمات پڑھتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ استغفر ربی ربی من کل من کل ذنب
ذنبه وأتوب إليه. تو اگر آپ سب تیار ہوں تو پہلے ہم کل کا جو ہمارا لیسن ہوا تھا، خالد بھائی تھوڑی دیر آپ ہمارے ساتھ اس لیسن میں شامل رہیے، انشاءاللہ جی پھر ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو شامل کریں گے پروگرام میں۔ انشاءاللہ آپ بنے رہیے، ہمارے ساتھ جمے رہیے اور ہمارے ساتھ اس کا لطف لیتے رہیے انشاءاللہ۔ تجوید کی Can you hear me, رضوان بھائی؟ یس 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 آئی کین ہیئر یو ویری ویل۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی جی، تو مولانا انصار صاحب آپ ریڈی ہیں، اور مولانا اصغر صاحب بھی ریڈی ہیں۔ ایکچولی اگر مجھے اسکرین پر یہ دونوں نظر آئیں تو مجھے انٹریکشن کے لیے بہتر ہوگا۔ یہاں صرف سلائڈ نظر آ رہی ہے اور صرف خالد بھائی ایک کارنر میں نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی لوگ جو انٹریکٹ جن کے ساتھ کرنا ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے آپ اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی دیکھ لیجئے عاطف بھائی، اور مجھے ان کے چہرے دکھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، مولانا انصار نظمی صاحب موجود ہیں، مولانا اصغر صاحب موجود ہیں؟ وہ بولے تو ہیں، میں جوائنڈ ہو رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ یتھا اوکاش جوائن ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، کل کا سیشن بڑا ہی انٹرسٹنگ رہا تھا۔ کل ہم نے حروف حلقی سیکھے تھے، اور مولانا صاحب آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ شعر پڑھا تھا، حروف حلقی نہیں ابھی نہیں بتاتا ہوں، پہلے میں جو لوگ شامل ہیں ان کو تھوڑا سا آموختہ ان کا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ حروف حلقی کتنے تھے اور وہ کون کون سے حروف ہیں؟ تھوڑا یاد کیجئے، مجھے پتا ہے کہ ہم آپ سب کو بولنے کا موقع تو نہیں دے سکیں گے ورنہ کافی وقت ہو جائے گا، لیکن اگر تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیں گے تو آپ کو یاد آئے گا۔ چلیے میں آپ کو بتا دوں، حروف حلقی 6 ہیں، حروف حلقی 6 ہیں اے محلقہ، حمزہ ہا، پھر عین ہا، پھر غین خا، اس طرح سے 6 حروف ہیں، اور یہ 6 حروف ہم نے دیکھے تھے کہ کون سے حروف کہاں سے نکلتے ہیں، شروع حلق سے، درمیانی حلق سے اور آخری حلق سے۔ تو یہ 6 حروف یعنی 3 پوائنٹ سے 2 2 2 اس طرح سے 6 حروف نکلتے ہیں، یہ ہم نے کل سیکھا تھا، اور اس کو کس طرح سے ادا کرنا یہ بھی ہم نے سیکھا تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اسکرین پر جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے، تربیت آن تجوید، the letters pronounced with the help of tongue۔ آج ہم کل مولانا نے بتایا تھا، ماشاءاللہ مولانا صاحب آپ کی لسان پر تجوید کا درس ہے اور آپ کے شفتین پر مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، تو لسان والے حروف اور شفتین والے حروف اور خیشوم، کیا کہا تھا آپ نے؟ خیشوم، خیشوم، ہاں خیشوم۔ تو ابھی خیشوم میں تو ہم نہیں پہنچیں گے، صرف ابھی زبان پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ لسان پر جو حروف ہوتے ہیں، لسان کے معنی زبان، تو زبان کے بھی الگ الگ پارٹس ہیں۔ ابھی تک ہم کو یہ نہیں پتا تھا، ہم تو صرف زبان کھانے کے شوقین ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ زبان کے بھی الگ الگ حصوں سے الگ الگ حروف ادا ہوتے ہیں، آرٹیکولیشن پوائنٹس جس کو کہتے ہیں۔ تو پلیز آپ اسٹارٹ کریں کہ زبان سے وہ کون سے حروف ہیں جو زبان کی مدد سے ادا ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے نقطے ہیں جہاں سے الگ الگ حروف نکلتے ہیں۔ اوور ٹو یو مولانا انصار صاحب، میں بیچ میں آتا رہوں گا لیکن۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کل ایک چیز یہ بھی بتائی تھی کہ اصول مخارج جو ہے وہ کل ملا کر کے 3 ہیں، اور اس کے ضمن میں 2 چیزیں اور ہم ایڈ کر دیتے ہیں، خیشوم ہے اور جوف ہے۔ آپ دیکھیے اصول مخارج 3 ہیں، ایک ہے حلق، ایک ہے لسان اور ایک ہے شفت، ہونٹ۔ حلق میں 3 مخرج ہے، اور 3 مخرج میں سے 6 حرف نکلتے ہیں، 6 ہو گئے، جس کی تفصیل کل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد زبان میں آنے سے پہلے، کیونکہ زبان میں 10 مخارج ہیں، الگ 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 ہیں، اس سے پہلے ہم ہونٹ کی طرف آتے ہیں۔ اس میں 2 ہے، بہت آسان ہے، اس کو سیکھتے ہیں، پھر لسان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہونٹ جو ہے، جس کو شفت، ایک کو شفت کہا جاتا ہے، 2 کو شفت ہیں، جیسا کہ آپ بھی ایکسپلین کر چکے تھے۔ جی، اس ہونٹ میں نے پرسوں بھی وضاحت کی تھی، اگر دونوں ہونٹ کی تری، ایک ہے تری ایک ہے خشکی، جی، خشک تری یعنی گیلا پن، جی، اور خشکی مطلب سوکھا، یہ قرآن میں بھی آیا ہے، یعنی جب ہم منہ بند کریں گے، جی ہم بند کریں گے
وہ اپنے منہ کو بند کریں گے, جب ہونٹ ایسے بند کریں گے تو جو باہر کا حصہ ہوتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے ہوا کی وجہ سے, جی سوکھ جاتا ہے. جی اور اندر کا حصہ جو ہمارا لعاب نکلتا ہے اس کی وجہ سے گیلا رہتا ہے. تو اس جی طرح ہونٹ کے بھی دو حصے ہوئے, ایک سوکھا اور ایک گیلا. گیلا. تو سوکھے والے کو کہتے ہیں رطب خشکی. اور یابس. جی اس لیے جو گیلے کھجور ہوتے ہیں اس کا استعمال اس کو عربی میں رطب کا کیا جاتا ہے. جی تمر ہے, رطب ہے. جی تو رطب اسی کو کہا جاتا ہے جو بالکل نرم سا ہو اور گیلا گیلا پن ہو, اس کو گیلا. رطب عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. قرآن پاک میں ہے نا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہ اس درخت کو ہلائیے اور وہاں سے تازے کھجور تمہارے لیے رطباً نکلیں گے. جنیہ. جی قرآن پاک میں بھی ہے. جی جی جی. تو اس لیے یہ جو ہے گیلا والا حصہ ہے اس کو گیلا اس کو کہا جائے گا تری, اور جو سوکھا والا حصہ ہے اس کو کہا جائے گا خشکی. اب یہاں سے کل ملا کر کے 3 حرف ہوں گے. سوکھے والے حصے سے دونوں ہونٹ کو ملا کر اس سے میم ادا ہوتا ہے, میم. اور دونوں ہونٹ کی تری سے مل کر کے با. اب ام. اور دونوں ہونٹ کچھ کھلا رہ کر کے واو. اچھا واو بھی 2 طرح آتے ہیں. واو 2 طرح ہے یا 2 طرح ہے. ایک کہتے ہیں واو مدہ اور ایک کہتے ہیں واو غیر مدہ. یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. واو مدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ واو جس کو کھینچا جائے, تھوڑا سا لمبا پڑھا جائے. جی جیسے واو ہو اور اس واو سے پہلے الف کی شکل میں حمزہ ہو اور اس پر پیش ہو. واو ساکن ما قبل, یعنی واو پر جزم ہونا چاہیے اور اس سے پہلے زبر ہونا چاہیے, پیش ہونا چاہیے. الف واو پیش او. تو یہ جو تھوڑا سا کھینچ کر ہوتا ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے واو مدہ ہے نا. اور وَيَجْعَلُونَ, اور واو پر ڈائریکٹ زبر رہے تو اس کو کہیں گے واو غیر مدہ, یعنی ایسا واو جس کو کھینچا نہ جائے. اور ایک ہوتا ہے ایسا واو جس کو کھینچا جا سکے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے جو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹ کچھ کھلا رہ کر کے ایسے واو. جی ٹھیک ہے. تو دونوں ہونٹ کی خشکی سے مل کر میم, دونوں ہونٹ کی تری سے مل کر کے دونوں ہونٹ با. آپ کی آواز کہاں گئی؟ مولانا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو. جی ہاں ابھی آ رہی. جی بولیے. اور دونوں ہونٹ کچھ کھلا رہ کر کے واو غیر مدہ ادا ہوتا ہے, یعنی ایسا واو جس کو کھینچا نہ جا سکے. یہ 3 حروف کو کہتے ہیں کل ملا کر دونوں ہونٹ کی خشکی سے میم, تری سے با, کچھ کھلا رہ کر کے. جی ہاں یہ اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے. ہاں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. جی لیکن یہ قاف کا حصہ بتایا گیا ہے, کہیں اور والا حصہ دکھا رہے ہیں. یہ تو اندر کا حصہ ہے, لیکن اس سے کچھ تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں کہ سامنے جو ہونٹ نظر آ رہا ہے اس میں جو باہر ابھرا ہوا حصہ ہے وہ خشکی کا حصہ ہے. یہاں پر تیر کا نشان ابھی یہ بتا رہے ہیں ہمارے عاطف بھائی, یہ جو باہر کا حصہ جو ہے وہ خشکی کا حصہ ہے, اور اندر کا حصہ جو ہے وہ تری والا حصہ ہے, اور اس کے بیچ کا جو ہول ہے وہ اس سے واو ادا ہونے والا ہے. جی واو ادا ہوتا ہے. یہ ہو گیا ہونٹ والے. اب اس کے بعد آئیے لسان کی طرف. یہ دوسرا ہو گیا زبان کی طرف. میں زبان کو پہلے سمجھا دوں تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو ہماری زبان ہے اس کے کئی حصے ہیں. یہ جو سائیڈ والا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہیں گے کنارہ زبان. کنارہ, جس کو لکھا ہے انگلش میں سائیڈ آف ٹنگ. جی اس کو کہیں گے کنارہ زبان. جی جی یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو کہیں گے بیچ زبان. اچھا جی یہ بالکل بیچ مڈل آف ٹنگ. یہ مڈل آف جی ٹنگ مڈل آف جو وہاں پر جو نشان ریڈ کلر سے بنایا جا رہا ہے وہ دو حصے ہو گئے. بیچ زبان. جی جی اور ایک ہے یہ بالکل
नोक जबान, टिप ऑफ बिल्कुल टंग, नोक जी, हाँ, और टिप ऑफ नोक टंग, से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, हाँ, एकदम हल्का सा ऊपर, उसको कहेंगे सिरा जबान। सिरा जबान, टॉप ऑफ हाँ टंग, जी, थोड़ा सा, बस ज्यादा फर्क नहीं है, नोक जबान और सिरा जबान में ज्यादा फर्क नहीं है। उसको जी, दोनों कुछ लोग एक ही मानते हैं, कुछ लोग बारीक सा फर्क करते हैं। जी, ठीक, जी, जी, तो ये चार, और एक जो है बिल्कुल शुरुआत अंदर वाला हिस्सा, जी, जिसको कहा जाता है जड़ जबान। जड़, डीपेस्ट पार्ट जड़ ऑफ टंग, जी, एक जड़ जबान, ये अंदर वाला हिस्सा, ये जी, जी, नोक जबान, किनारा जबान और बीच जबान, यानी कुल मिलाकर हमने जबान के 5 हिस्से देखे, 5 हिस्से कर दिए। हाँ, जड़ जबान, जड़ जबान, नोक जबान, नोक टिप जबान, ऑफ टंग, हाँ, हाँ, किनारा सिरा जबान, जबान, किनारा जबान, दरमियान, बीच जबान। जी, जी, अब हर एक के मखरज कैसे कैसे, मखरज बता देता हूँ आपको, और वहां से हरूफ निकलते। सबसे पहले शुरुआत से लेते, जड़ जबान से लेते। हाँ, जो शुरुआत में जहां हमारी, क्योंकि मैंने कल बताया था, देखिए किसी भी हर्फ को अदा करने के लिए दो चीजों का आपस में लगना जरूरी जी, है ना। जब दो चीजें आपस में टकराएंगी, लगेंगी, हाँ, तो एक हर्फ निकलेगा। लेकिन अलिफ के लिए ऐसा नहीं है ना, अलिफ के लिए भी नहीं है, जो मैंने कल ही बता दिया। खैशुम वाला नून गुन्ना वो हर्फ में नहीं आता है, जी, जो गुन्ना है वो हर्फ में नहीं आता, इसलिए उसको सूरे मखारिज में भी नहीं रखा गया है। जी, ठीक है, तो खैशुम भी छोड़ दीजिए, अलिफ भी छोड़ दीजिए, और प्लस ये कि ये जो हलक में जो निकलते हैं ना, ये हाँ, कारियों ने मुतय्यन तो किया है, लेकिन चूंकि हलक में भी एक दूसरे को लगा नहीं जाता है, टच नहीं होता है। हाँ, हलक के हाँ, 6 हरूफ में भी टच नहीं होते हैं। जी, ये 6 हरूफ, अलिफ वाला, ये इनको छोड़ दीजिए। अब यहाँ आइए, जो शुरुआत में जड़ जबान है, तो मैंने बताया दो चीजें आपस में लगती है, दो चीजें जब आपस में लगेगी तो एक हर्फ बनेगा। हाँ, एक को कहते हैं मुअतमद और एक को कहते हैं मुअतमद, यानी एक चीज को दूसरी चीज से टच करना। इस चीज को हम टच कर रहे हैं जिसके जरिए से, वो मुअतमद, और जिसको टच किया जा रहा है वो मुअतमद अलैह। खैर ये अच्छा, डिफिकल्ट है, लेकिन ये जी, किसी दिमाग में समझाने के लिए, खैर उसमें जी, हमें जी, बहस नहीं। जी, अब यहाँ समझाने की चीज क्या है, देखिए जो हमने बताया कि जड़ जबान जो शुरुआत है, उस जड़ जबान को आप तालु से लगाएंगे। जी, कहाँ लगाएंगे? तालु से ऊपर, जी बिल्कुल, हाँ, जो आप देख रहे हैं ऊपर, डीप पार्ट्स ऑफ टंग, वहां को कहाँ से लगाने? जो कौवा दिख रहा है ना, कौवा जिसको कहते हैं इस्तिलाह में, हाँ, 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 जो पीछे छोटी जबान होती है वो, जी वहां हाँ, जड़ जबान तालु से मिलकर हाँ, कॉफ, बड़ी वाली काफ जिसको कहते कौ, 2 नुक्ते हैं, वाली, जी, 2 नुक्ते वाली जड़ जी, जबान तालु से मिलकर कॉफ, कौ अदा हो गया, जी, जी ठीक है, कॉफ अदा होता है। हाँ, ये आगे वाली समझ में आ स्लाइड्स गया में सर? हमारे पास वो हरूफ भी लिखे हुए हैं, पहले यहाँ इसको समझ लेते हैं, बाद में जी, वो स्लाइड्स भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो समझना है, जबान मैंने 5 हिस्से किए थे, एक तो शुरुआत, एक हाँ, नोक, एक सिरा, एक साइड और एक बीच। तो जो हाँ, शुरुआत है ना, ये जो जबान है, ये हमारी ये शुरुआत है, यहाँ से इसको हाँ, ऊपर लगाना है। हाँ, ऊपर कौ, वाले हिस्से को कहा जाता है तालु। तालु, ये जो हिस्सा है शुरू से लेकर, उसको तालु कहा जाता है। और हमारी जहाँ जबान की शुरुआत थी उसको कहते हैं जड़। जड़ को हमको तालु से लगाना है। जी, कॉफ, एक चीज मैं यहाँ पर, हमको कहाँ से कहाँ लगता है ये हमको भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत आसान तरीका ये है हाँ, कि किसी भी हर्फ को हमें पता लगाना कि ये कहाँ से अदा होता है, तो करना हाँ, कुछ नहीं रहेगा, उसको उस हर्फ के साथ अलिफ को जोड़ दिया जाए। इसको हाँ, जोड़ दिया जैसे जाए, अको, हाँ, अब और दूसरा तरीका क, आखिर में काफ के बाद क, तो आप देखिए क जैसे करेंगे तो आपकी जबान की जड़ जो है ना ऊपर तालु से लग जाएगी। लगेगी, क जी, लग रही है, जी, जी, क लग रही है, यही कौ, आसान तरीका है जी। असल तरीका जी, ये क, बा, देखिए बा लेकिन निकालते यहाँ वक्त एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि बहुत सारे इलाकों में अपने इलाकाई मखारिज होते हैं, तो हाँ 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 वहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना,
जैसे कुछ लोग जी। कब्रिस्तान को खबरस्तान कहते हैं। खबरस्तान कहते हैं, जी तो जी। वो अब हमें तो फिर कर्नाटक जाना पड़ेगा। वहाँ ध्यान देना पड़ेगा, है ना, उस पर ध्यान जी देना पड़ेगा। जब वो ठीक है बातचीत करने में वो करें, कोई बात नहीं, हम्म, उनका अपनी इलाकाई ज़बान है, मगर जब जी तिलावत करें तो उसका ख्याल रखें। खास तौर से। जी जी तो जड़ जबान तालु से मिलकर कौफ, कोई भी हर्फ लगा हमें पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे? उस लफ्ज के आखिर में अलिफ जोड़ देना हमें, कौफ अलिफ जबर क। यह हर्फ मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा कहाँ से अदा जी। होता ये है। देखिए हम आप हमारी स्क्रीन पर ये स्लाइड नजर आ रही है, इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है उन लोगों के लिए जो उर्दू नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये उनकी सहूलत के लिए है। Cough is pronounced by the deepest part of the tongue touching the upper soft palate to create a thick sound in the tonsils vicinity with a round sound. The tongue is elevated towards the roof of the mouth. Cough is produced with heaviness. तो जैसा मौलाना साहब बता रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया गया है। इस स्लाइड को फिर पीछे ले जाइए, मिस्टेक्स को हम बाद में देखेंगे। जी बिल्कुल, ये आपकी स्लाइड सामने आ रही है। ये बिल्कुल जड़ जबान ऊपर तालू से लगाकर जो सॉफ्ट पैलेट होता है उससे एक गाढ़ी आवाज निकलती है। जहाँ कौन सी जगह है जहाँ हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को टॉन्सिल का पता उस वक्त चलता है जब वो सूख जाते हैं और दर्द करने लगते हैं। तो कभी कभी दर्द होता भी इसीलिए है कि अल्लाह ताला की नेमतें हमें पता चले कि हमारी ये नेमत मौजूद है, जो बेचारी अपना काम बिल्कुल बिला किसी शिकायतें करती रहती है और हमें उसकी मौजूद होने का एहसास भी नहीं होता, लेकिन दर्द की वजह से अल्लाह हमें याद आता है। तो ये एक राउंड साउंड वहाँ से निकलता है कॉफ का, और जड़ जबान जो है वो ऊपर उठती है, रूफ ऑफ द माउथ तालू की तरफ उठती है, और ये हेवी साउंड निकलता है कॉफ कॉफ। आप इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करें कॉफ, और जब आप ये कर चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं मौलाना अंजार साहब की तरफ, उसको आगे बढ़ाएंगे। जी, ये आपका समझ में आ गया सबको। और जस्ट उस जी जो हमने जड़ जबान है वहीं से थोड़ा सा आगे, उसके जस्ट थोड़ा सा, जैसे कि एकदम जिसको लास्ट आप कहते हैं, लास्ट से थोड़ा सा, जैसे हमने किनारा जबान लिया था, किनारा से जब थोड़ा सा ऊपर हमने लिया था टॉप का, उसको सिरा कहते हैं। उसको सिरा कहते हैं जी। सिरा। उसी तरह जड़ जबान जो है ना हमारे अंदर, उससे थोड़ा सा हटकर आगे की जानिब, उसको हमको तालु से लगाना होगा। इस शक्ल में नजर आएगा, उसको तालु से लगाना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी ठीक है। उसको ऊपर टच करेंगे तो उससे अदा हो जाएगा यहाँ पर काफ। ये काफ है, काफ यानी काफ। जी, कौवे वाला काफ, कौवे वाला का। उसी को मैं अलिफ लगा के इस्तेमाल कीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। काफ अलिफ जबर का, अक अक भी कर सकते हैं, अक भी कर सकते हैं, का भी कर सकते हैं, का भी कर सकते हैं। तो मतलब अंदर का जो जड़ जबान का हिस्सा है उससे थोड़ा सा आगे आने के बाद ये छोटी काफ अदा होती है। जी जी, ये दो हर्फ हो गए। इसको यहाँ इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको बता दूं। The innermost part of the tongue towards the mouth with what corresponds to it from the upper palate produces cough. This area is slightly closer to the mouth than throat. Throat जो है ना, throat एकदम अंदर है, उसके थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा। Cough is produced with lightness. जैसे cough जो है वो heaviness से निकलता है, गाढ़ा बन के निकलता है, लेकिन cough जो है वो हल्का बन के निकलता है। और lowering the tongue towards the floor of the mouth after the sound is produced. जब ये आवाज निकलती है उसके बाद ये जबान हमारी अपनी जगह पे निकलती है। जी अच्छा, एक चीज ये भी मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कल बताया था लफ्ज गाइन और लफ्ज खा, ये दो लफ्ज, इसको हमेशा गाढ़ा करके यानी मोटा और पुर करके पढ़ा जाएगा। खा कभी नहीं कहेंगे जी, गाइन कहेंगे, गाइन कभी नहीं कहेंगे जी। इसी तरीके से लफ्ज काफ को भी काफ कभी नहीं कहेंगे, जब भी कहेंगे तो काफ। ये तीन हर्फ याद रखिए। क्या क्या अभी हम जो पढ़े हैं अभी आगे, और मैं बताऊंगा कौन कौन से। तो गाइन है, खा है, और ये कौफ है। कौफ बड़ी वाली, जिसको हैवी के साथ आप पढ़ रहे हैं, जिसको कहते हैं
اردو میں قرأت کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے پر کرنا جی پر ہیوی کر کے پڑھنا پر, اور جو لائٹلی پڑھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے باریک. باریک جی کاف, لفظ کاف کوے والا کا جو ہے نا اس کو ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا, جی اور قل هو اللہ احد والا قاف جو ہے نا اس کو ہیوی پڑھا جائے گا, پر پڑھا جائے گا. اچھا جی 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 بات سمجھ گئے؟ جی جی کوے والا کا ہم کو کرنا ہے کالا تو نارمل کرنا ہے جی لائٹلی, اور اگر قل کہہ رہے قل یا ایھا الکافرون, اے محبوب آپ فرما دیجئے, تو اس میں جو جی ہمیں استعمال کرنا پڑے گا اس کو پر ہمیں استعمال کرنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے, آگے بڑھیے. آگے بڑھتے ہیں. قاف ہو گیا, جسٹ اس کے بعد سے ہی کاف ہے. پھر آگے کھسک چاہیے 20 زبان میں آئیے. جی 20 زبان کو اوپر تالو سے ملا دینا ہے. کہاں سے ملانا جی ہے؟ یہ تالو سے. حصہ روف اوپر سے ملانا ہے. جی جی اگر 20 زبان کو ہم تالو سے ملاتے ہیں تو 3 حرف ہمیں نکلتے ہیں. کتنے؟ 3. ہاں, آپ اسکرین پہ بھی لا سکتے ہیں اس کو, 3 حرف نکلتے ہیں. 20 جی زبان تالو سے مل کر, جس کو وسط زبان کہا جاتا ہے, 20 زبان جی تالو سے مل کر جیم, شین, شین جیم, اور یا شین اور یا. ٹھیک, This single سمجھ رہے ہیں؟ makhraj covers 3 letters. جی One single makhraj, beat zaban sa talu se lagkar. This covers 3 letters: jeen, sheen and ya. شین یا. Yes. تو اب کل ملا کر آپ حرف پہلے کاؤنٹ کیجئے. کل حروف 29 ہے. 29 میں سے ہم نے کتنے حرف کے مخارج جانے ہیں, اس کو دھیان میں رکھنا ہوگا. جی حلق میں 3 مخرج تھے اور 3 جی سے 6 حرف ادا ہوئے. جی 6 وہاں ہو گئے. 9 ادا ہو گئے. ہونٹ میں 2 اور گول 1, 3, 9. No. پھر اس کے بعد جڑ زبان تالو سے مل کر قاف 10. جی اس کے بعد سے کاف جی 11. 20 جی. زبان تالو سے مل کر جیم, شین یا غیر مدہ, جیم 3 حرف ہو گئے. شین یا. یا ٹھیک ہے, یا غیر مدہ, 14 یہ 3 کتنے ہو گئے؟ 14 حروف ہو گئے 29 میں سے. جی 20 زبان تالو سے مل کر کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ جیم, شین یا غیر مدہ, 3 حرف, جیم, شین یا. بیچ میں میں آپ کو روک کر کے مولانا اصغر نجوی صاحب کا استقبال کرتا ہوں. وہ بھی ہم سے جڑ چکے ہیں, جوائن ہو چکے ہیں. میں ان کا استقبال کرتا ہوں. وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں جو ہمارا ہفتہ واری سنی اجتماع ہوتا ہے ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء, تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی ہم لوگ وہاں نہیں جا پا رہے ہیں, لیکن جب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم جڑیں گے. تو مولانا اصغر صاحب یہ کئی عرصے سے جو ہے اس قسم کی تعلیم اور تربیت مولانا انداز صاحب کے بیان سے پہلے وہاں دیتے ہیں, اور اس کی بہت سارے ریکارڈنگز SDI چینل پر آلریڈی موجود ہیں. تو جن حضرات کو اس سے استفادہ کرنا ہو وہ ان ایپیسوڈز کو جا کر کے واپس جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ایپیسوڈ بھی اس وقت الحمدللہ SDI چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. اس کو آپ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور لائیو ہونے کے بعد اگر بعد میں اس کو ریپیٹ آپ دیکھنا چاہیں تو SDI چینل پر یہ اپلوڈڈ رہے گا, اور اس کو آپ ریپیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو مولانا اصغر صاحب ہماری گفتگو میں آپ بھی جوائن ہو سکتے ہیں. جب ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں, مولانا انداز صاحب جو بتا رہے ہیں اس میں کہیں آپ کو اپنا انپٹ دینا ہو تو بلا شبہ آپ ان کو ہم سے بات کر سکتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اللہ جی انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. جی ہم چل رہے تھے کدھر؟ 20 زبان میں. جڑ جی زبان کا ختم ہو گیا, جی 20 زبان کی طرف آئے. جی 20 زبان سے میں نے بتایا 3 حرف ہوتے ہیں, جیم, 3 شین یا غیر مدہ. کیونکہ دیکھیے یا میں بھی 2 ہے, ایک یا مدہ اور ایک یا غیر مدہ. یعنی یہاں یہ عرض کروں کہ جیسے واو میں 2 ہے جی ویسے یا میں بھی 2 ہے. یا میں بھی 2 ہے. ہاں, وہاں بھی غیر مدہ اور مدہ ہے, اور جی یہاں یا بھی غیر مدہ اور مدہ ہے. رائٹ, جو لگے گا, جی جو لگتا ہے وہ یا غیر مدہ, اس کو کھینچا نہیں جائے گا. جی ٹھیک ہے, تو یہاں 20 زبان جیسے مثال وَيَجْعَلُونَ, The recording has stopped.
This meeting is being recorded. इसमें देखिए या पर जबर है, इसको खींचा नहीं जा रहा है। यजअलून, जी, हाँ, और लेकिन अलिफ या ज़ेर ई, ये अच्छा। या मद्दा है, अच्छा, ठीक है। जी जी, ये क्या- 3 हाँ। वस्ते लिसान से निकलने वाले हुरूफ यहाँ पर स्लाइड पर नजर आ रहे हैं। जीम शीन या गैर या। मद्दा, यहाँ या पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये वो या है जिसको क्या किया जाता है, खींचा नहीं जाता है। खींचने के इन्हें लिए क्या हुरूफे जरूरी- शजरिया भी कहते हैं। इसलिए जी। कहते हैं कि जब जैसे कि दरख्त होता है वो घना होता है और इंसान जो है उससे फायदा हासिल करता है, ऐसे ही जी शी जब हम अदा करते हैं तो हमारी आवाज जो है अंदर की तरफ फैलती है, तो इसी वजह से एक निस्बत पाई जाती है, इसलिए इसको शजरिया, हुरूफे शजरिया भी कहा जाता है। जीम शीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो उसमें और खाली इसको- रा की कमी है, और शीन और जीन तो पहले से मौजूद है। शजर और ये हो बहुत जाएगा। आसान है, एकदम आसानी के साथ जीम भी अदा होता है, शीन भी अदा होता है। जी जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये 3 हर्फ हो गए। अब उसके जी। बाद आइए किनारे की तरफ। जी किनारे जबान, ये जो किनारा हमारा है, ये हाफा हाँ। और तरफ भी कहा जाता है, तरफ लिसान। अच्छा, तो ये तरफैन है ना? जी, किनारा। इसको, ये जो ऊपर वाले जिससे हम हड्डी वगैरह तोड़ते हैं मुसलमान लोग, दाढ़ जो है हाँ ना, दाढ़ वाले दांत, हाँ, इस किनारे जबान को दाढ़ से जब मिलाएंगे, ऊपर वाले ये दाढ़ से, हाँ। ये जो 4 दांत हमारे हैं बड़े बड़े, हाँ ये इसको दाढ़ कहा जाता है। जी, किनारे जबान को दाढ़ से मिलाने के बाद जो सबसे मुश्किल वर्ड है दौद, वो अदा जी। होता है। ओह अच्छा इस पूरे 29 हुरूफ में से यही एक ऐसा हर्फ है जिसको सबसे मुश्किल माना गया है। लेकिन अच्छा, यहाँ मैं एक बात अर्ज करूंगा लेकिन- कि हम इस दौद की थोड़ी सी गुफ्तगू करके फिर यहाँ मौकूफ करेंगे इस बहस को, और बाकी हुरूफ को इंशाअल्लाह कर लेते हैं, क्योंकि हमको खालिद भाई से भी कुछ इंटरेक्शन करना है, फिर हजरत की दुआ जी, में भी जी, शरीक माशाअल्लाह। होना है। आयत करीमा का जो खत्म हुआ है करोड़ों में हुआ है माशाअल्लाह। तो ये जी। गुफ्तगू बहुत अच्छी चल रही है, और इसको हम शॉर्ट इसलिए रख रहे हैं कि फिर ये कहीं और मिक्सिंग नहीं हो जाए लोगों के जहन में, और फिर भूल न दौद जाए। को माशाअल्लाह, दौद जी। को अदा करना, हजरत ने जैसा कि कहा कि 29 हुरूफ में इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन इंसान अगर समझ जाए हाँ तो इंशाअल्लाह ये बहुत आसानी के साथ अदा हो जाता है। जैसे कि जी। हमारी जबान है, इस हाँ। जबान को, ये तालु है, इसको ऊपर की तरफ उठा देना है, जबान की ऐसे। तरफ उठाया, तो ये जो करवट है जबान की, ये हिस्सा, ये दाईं तरफ या बाईं तरफ दाढ़ में लगाना जी। है। और जी। आइमे कुर्रा फरमाते हैं कि बाईं तरफ लगाने की बनिस्बत आसानी के साथ दौद अदा होता है। किस तरीके से हाँ। हमारी जबान हमने ऊपर उठाया, और वो जबान को ऊपर यानी उठाए, अपनी जबान को लेफ्ट में ले जाना आसान है, ऊपर हाँ। उठा के लेफ्ट में करवट में ले जाना उसको। इसकी करवट जो जबान की ये हिस्सा है, इसको हाँ, दाढ़ में लगा देना है, आसानी दाढ़ के में साथ अदा हो लगा। जाएगा। लेकिन ये इसमें देखिए, अदा करते करते कभी कुछ बहुत लोग ना इसको ज़ौ पढ़ते हैं, तो ज़ौ पढ़ना सही है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हमारी जबान है, मैं जी, आपको मिसाल के जरिए समझ, ये पूरी ये बड़ी जबान जबान दिखाई आपने। असल में मोड़ना है ना इसको, इसलिए थोड़ी अच्छा लंबी अच्छा, करनी इसलिए पड़ी है मुझे। जी 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 जी। ये जबान मान लीजिए इसको, इस जबान को 3 जाविये से दौद निकाल सकते हैं हम। अच्छा एक तो ये है कि दोनों को इस तरह आप मोड़ ले, बैंड करें, तो जी। दोनों हिस्सा ऊपर टच हो जाएगा। एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये है कि दाहिने वाले हिस्से को आप टेढ़ा करें तो भी अदा होगा, और सबसे आसान जो है वो लेफ्ट वाले को ऊपर लगा देना है। जी। लेकिन लगाते वक्त इस चीज का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए, जो नोक जबान है, नोक जबान हो या सिरा जबान हो, ये हमारे तालु से नहीं लगना चाहिए। जी। यहाँ अक्सर आप देखते होंगे, हमारे यहाँ बच्चे जब पढ़ते हैं तो वलब दौलीन कहते हैं, हाँ। और आसान क्या कहते हैं, इस नोक जबान को तालु की जड़, तालु लगा देते, तालु से यहाँ से वलब हाँ। दौलीन।
हाँ इस तरह पढ़ने से नमाज बिल्कुल बातिल हो जाती है, अच्छा बिल्कुल बातिल होती है, नमाज होगी जी ही नहीं। जी اور وہ नहीं دال मतलब ادا ہو جائے گا، بہت ادا بھی نہیں ہوگا، دال ادا ہو دال جائے گا مطلب وہ، اور گمراہ کی حرف ہے. بدلے گا. جی دال والا دالین جو ہے وہ گمراہیت کے معنی میں ہے، جی اور دال دال رہنمائی کرنے والے بولتا ہے نا، ہاں دلالت الدالو. کرنے والے. ہاں جی علامہ جی صاحب نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی کہ علامہ قمر دالا، اعظمی صاحب. جی علامہ جی صاحب، ہم لوگ میں تھا اور حضرت تھے، حضور امیر سنت دعوت اسلامی اور علامہ صاحب تھے، میں خدمت کے لیے تھا اس وقت. انہوں نے پوچھا کہ حضرت نے میرا تعارف کرا تھا کہ یہ ماشاءاللہ ایسا کرتے ہیں، تو بولے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بتائیے. جی پوچھیے. بولے دانا دال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں دانا دال کا، میں تو دال چاول ہی سمجھ رہا تھا. ہاں تھوڑا سا دماغ میرا گیا تھا کہ اس کا مطلب کچھ ہو سکتا ہے. تو حضرت میری طرف دیکھیں، کہا کیا ہے بیٹا؟ مطلب حضرت نہیں معلوم، ہلکا ذہن میں آیا تھا. پھر وہ خود بتاتے ہیں دانا دال کا مطلب اس کا اصل یہ دانہو دال، اس کا رہنما. دانہو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، اور دال کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا. جی دانہو دال، اس کا رہنما اس کے قریب ہو گیا. اچھا جی تو لفظ دال جو ہے نا وہ ہدایت کی طرف ہے، رہنمائی کرنے والے کی تو طرف. پھر آپ سے حضرت نے یہ بھی پوچھا ہوگا مزاج. تو ولا ضالین میں اور ولا ضالین میں بہت فرق ہے. اگر کوئی جی شخص ولا ضالین کہتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے پناہ مانگ رہا ہے. اللہ اما ہدایت ایک غیر علم ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا. ولا ضالین، اور نہ رہنما ہدایت یافتہ لوگوں پر. معنی ہی بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا. اور معنی بدل گیا تو نماز فاسد ہے. نماز فاسد ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ زبان کا گاڑھا حصہ اوپر لگنے لگا ہے، تو ذرا یہ زیادہ گاڑھا ہونے لگا ہے. اور ہم ایک ایسی شخصیت کی طرف جاتے ہیں جو اپنے مزاج میں بہت ہلکی ہے، ہلکے پھلکے لائٹ انداز میں اپنے مسائل کو سمجھانے میں، شریعت کے مسائل کو سمجھانے میں. اسی لیے میں نے ان کو KBBS کا لقب دیا ہے کہ خالد بھائی بہار شریعت. تو اس وقت خالد بھائی ہمارے اسکرین پر موجود ہیں، اور ہم ان کا استقبال اس ایپیسوڈ میں، اس سیریز میں پہلی مرتبہ کر رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ہمارے تحریک کے اولین ساتھیوں میں سے ہیں، اور ہمیں آج بھی وہ دن یاد ہے جب ہم لوگ قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے. گلبرگہ شریف کی ریسٹورینٹس میں جا کے مامو پوری کھایا کرتے تھے، اور خالد بھائی وہاں بیٹھے بیٹھے سب کو مسائل سمجھایا کرتے تھے. ٹرین میں مسائل سمجھاتے تھے، ہم لوگ سفر کرتے تھے. آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے خالد بھائی ہمارے سامنے. خالد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاء اللہ، استقبال ہے آپ کا. اب آپ اپنی گفتگو جزاک اسٹارٹ کر اللہ. سکتے ہیں. بیچ میں جہاں کہیں میں کچھ پوچھنا چاہوں لوگوں کی طرف سے تو ضرور پوچھوں گا. آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین کو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اسکرین پر کافی لوگ ہوں گے اور اپنے اپنے طور پر لوگ مجھ سے سوالات کریں گے، اور میں کوشش کروں گا ان کا تشریفی بخش جواب دینے کے لیے. لیکن اب اسکرین پر تو مجھے چند ہی احباب نظر آ رہے ہیں. جی لیکن آپ کو بہرحال چند نظر آ رہے ہیں، لیکن کافی لوگ ہیں. تو آپ اسکرین کو اچھا سلائڈ ماشاء کریں اللہ. گے تو آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے آپ اس کا ٹینشن نہ لیجیے، آپ اپنی اچھا گفتگو کھل کے کیجیے. اب ہاں اچھا، یقین ہماری ہم کو پسند فرمایا بڑھان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر جیسا پاک ہے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاکی کا، طہارت کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. چونکہ کل آپ نے فرمایا تھا کہ میں نماز کے تعلق سے چند باتیں بیان کروں، لیکن میں نے یہ چاہا کہ نماز میوٹ ہو گئے ہیں خالد بھائی. ہاں ابھی ہو گیا ہوں. آگے ہمیں ہاں جی ابھی آگے.
تو میں نے یہ چاہا کہ مسائل میں بالخصوص طہارت کو لے لیا جائے، اور چونکہ طہارت کے تعلق سے ہمارے بہت سے احباب کچھ حد تک واقف ہیں، اور میری کوشش ہے کہ آسان زبان میں اور کہ ہم نے طہارت پر ہی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عاتق بھائی ساؤنڈ کا کوئی پرابلم لگ رہا ہے، پلیز اگر آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں تو کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو اشارہ کیجیے۔ جی، کیا خالد بھائی کی آواز آپ کو؟ خالد بھائی اپنے آپ کو آپ نے میوٹ کیا ہے یا عاتق بھائی نے میوٹ کیا ہے؟ کیونکہ آپ اسکرین پر میوٹ کیے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ ہاں ابھی آئی آواز آپ جی، بولیے آپ بات کیجیے، آواز آئے گی انشاءاللہ، دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ اس سے یوز ٹو ہو جائیں گے۔ جی، تو شریعت مطہرہ نے جو چیزیں طے کی، جی اچھا انشاءاللہ تھا کہ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کا جو حکم دیا ہے اس کو سماعت کر لیں کہ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، اس کو میں اپنے انداز میں عرض کروں گا کتابی زبان میں نہ بیان کرتے ہوئے کہ ایک چھوٹی نجاست ہے اور ایک بڑی نجاست ہے۔ اب چھوٹی نجاست سے مراد یہ ہے کہ جس سے وضو فرض ہو جائے، جس سے وضو ساقط ہو جائے، اور دوسری چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا، نجاست غلیظہ اگر بدن یا کپڑے پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ یہ نجاست غلیظہ کی تعریف ہے جی۔ اور نجاست غلیظہ اگر بدن یا کپڑے پر 1 درہم کے برابر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ 3 چیز ہو گئی، اگر درہم کے برابر لگی ہے تو واجب ہے، اور درہم سے کم لگی ہے تو اس کا پاک کر لینا سنت ہے۔ تو اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اچھا، یہ درہم آپ بولیے درہم کے برابر اور درہم سے کم، یہ درہم کون سا؟ دبئی کا درہم؟ درہم جو جی ماشاءاللہ، درہم کو جو ہے نا اس طرح دیکھا جائے گا کہ ہم اپنی ہتھیلی پر پانی جما دیں، اور پانی جتنی جو ہے سرکل میں رک جاتا ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کہلائے گا درہم کی سائز۔ تو ان سائز سے اگر زیادہ ہے تو اس کا دھو لینا فرض ہوگا، اور اگر وہ جو پانی ٹھہرا ہے اگر اتنے پر پانی ٹھہر گیا جتنے پر، تو اتنا اگر نجاست لگی ہے تو وہ نجاست کا دھونا واجب ہو جائے گا، اور اگر اس سے زیادہ لگی، اس سے کم لگی ہے، زیادہ اور ایکول یا اس سے کم، 3 چیزیں ہیں۔ اگر زیادہ لگی ہے تو دھونا فرض ہوگا، اور اگر برابر لگی ہے تو دھونا واجب ہوگا، اور اگر اس سے کم لگی ہے تو دھونا سنت ہوگا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کسی چیز کو محمول کر سکتے ہیں کہ نجاست کتنی چوڑی کتنی گہرائی میں لگی ہے۔ اگر پاخانہ لگا ہے تو پاخانے کو ہم حجم میں دیکھیں، وزن میں دیکھیں گے، سائز میں نہیں دیکھیں گے۔ پاخانہ لگا ہے تو اس کو سائز میں نہیں دیکھیں گے، وزن میں دیکھیں گے۔ وہ وزن کیسے کریں گے؟
مشکل ہے کہ اگر اندازہ لگائیں گے کہ وہ ہاں۔ کتنا وزندار ہے. اچھا ہاں وزن کتنا ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھینٹے اڑ کے لگ گئے تو یہ تو جی۔ صرف نقطوں کے مثل جمیں گے. لیکن اگر زیادہ کسی بچے نے پاخانہ کر دیا یا خود نے ہی پاخانہ ایسا کر دیا کہ بدن پر کپڑوں پر لگ گیا تو اس کا دھو لینا جو ہے وہ فرض ہو جائے گا. اب یہ نماز کے لیے جو طہارت ہے تو یہ طہارت میں 3 چیزوں کو رکھا گیا ہے. ایک جسم کا پاک ہونا، ایک کپڑوں کا پاک ہونا اور ایک زمین کا پاک ہونا. اب ان 3 چیزوں میں آج ہم صرف یہ 3 چیز کو لیتے ہیں. ایک تو جسم کا پاک ہونا. جسم کے پاک سے مراد یہ کہ جب ہم نماز کے لیے تیاری کریں تو نماز سے پہلے چند شرائط ہے اور نماز میں بھی چند شرائط ہیں. تو نماز سے پہلے جو شرائط ہے اس میں ایک شرط ہے یہی کہ بدن کا پاک ہونا، طہارت جس کو طہارت کہا گیا. اور طہارت میں 3 حصے ہیں: بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور زمین کا پاک ہونا. اب ہم بدن کی طہارت اس طرح لیتے ہیں کہ غسل میں 3 فرض ہیں. غسل میں 3 فرض ہیں. اگر کوئی مرد یا عورت ناپاک ہو گئی تو زندوں کے لیے غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. ایک تو غرغرہ کرنا، اس طرح کہ منہ کا کوئی حصہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہنے پائے. اگر غسل واجب ہو گیا اور کچھ کھا لیا ہے تو دانتوں میں اگر گوشت کے ریشے پھنسے ہیں یا سپاری کے ٹکڑے پھنسے ہیں تو اس کو نکالے بنا اگر غسل کیا تو صحیح معنوں میں غسل نہیں ہوگا. اسی لیے بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں کچھ کھا لینا مکروہ ہے. لیکن اگر کسی نے کھا لیا تو وہ حرام نہیں ہے. اب اس کو احتیاط یہ ہے کہ وہ غسل کرنے جائے تو وہ اچھی طریقے سے مسواک کر لے یا برش کر لے تاکہ دانتوں کے بیچ میں سے گوشت کے ریشے، چھالیے، سپاری کے ٹکڑے وغیرہ نکل جائے. اور اگر کسی کے دانت میں سیمنٹ بھرا ہوا ہو تو اب وہ چونکہ چھڑایا نہیں جا سکتا. جیسے بعض لوگوں کے دانتوں میں سیمنٹ بھرا ہے، بعض لوگوں کے دانتوں پر سونے کا جو گولڈن یا سلور کور ہوتا ہے یہ ریموویبل نہیں ہوتا، یہ نکالا نہیں جاتا. تو چونکہ یہ پرماننٹ چمکا جمع رہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں. اچھا آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ ہاں ہاں آ رہی ہے. ہاں تو اس کو اسی طرح چھوڑ دیں. اور جیسے دانتوں کے بیچوں کے جو ہے جگہ جہاں گوشت کے ریشے وغیرہ پھنسے ہیں تو ان کو ٹوتھ برش سے یا مسواک سے نکال دیں. یعنی بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہنے پائے، اس طرح غرغرہ کیا جائے. اب غرغرے میں بھی جو ہے حلق منہ اٹھا کر کے تھوڑا گلے کے اندر تک پانی پہنچایا جائے تو صحیح معنوں میں غرغرہ ادا ہوگا. تو ایک تو یہ فرض غسل کا ہے کہ غرغرہ کیا جائے. دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک کا پانی چڑھانا. اب یہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانے کا طریقہ کار یہ ہو کہ چلو بھر پانی لے اور اس کو ناک کے قریب رکھ کر سونگے. اس طرح سونگے کہ تھوڑا پانی جہاں ہمارا چشمہ ٹھہرتا ہے وہاں تک چڑھ جائے. جب وہاں تک پانی چڑھ گیا تو پھر اچھی طریقے سے چھینک دے. جی جہاں تک چشمہ ٹھہرتا ہے نرم ہڈی تک، نرم ہڈی تک اس کو پانی کو چڑھایا جائے اور پھر دونوں نتنوں کے اندر کا خلال کر لیا جائے. دیکھیں یہ نظام کتنا پیارا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب سو کے اٹھو تو اپنی ناک میں پانی ضرور چڑھا لیا کرو. اس لیے کہ کفار یعنی جو دنیا میں کفار بستے ہیں یہ بظاہر تو بدن کو دھو لیتے ہیں لیکن اتنا اہتمام جو مسلمان کرتا ہے اتنا کافر نہیں کر پاتے. حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے. جہاں پر ہم پانی چڑھاتے ہیں ناک میں غسل میں، فرمایا گیا وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے. تو وہاں پانی چڑھا کر کے اچھی طریقے سے نتنوں کو، شیطان بھی کیا عجیب ہے نا، کہاں کہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے، کہاں کہاں بیٹھ جاتا ہے. آج میں نے یہی سنا کہ پتا چلا کہ بچہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے اگر بچہ نہیں روتا تو ڈاکٹر اس کے منہ پر تماچا مارتا ہے اور بچے کو رلاتا ہے. جی جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو اس کو ماں کے پیٹ سے تولد ہوتے ہی
اگر وہ روتا نہیں ہے تو ڈاکٹر اس کو 2-3 تماچے مار کے رلاتا ہے، اس لیے کہ اگر بچہ نہیں روتا اس کا مطلب خون اس کے دماغ تک نہیں پہنچا، اور اگر بچے کے دماغ تک خون نہیں پہنچتا ہے تو بچہ آگے چل کر کے ڈسیبل ہو سکتا ہے اور الگ الگ طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس لیے روتا ہے کہ شیطان اپنا پنجہ اس کے پیٹ پر گاڑ دیتا ہے۔ دیکھیں آپ شیطان کہاں کہاں ورغلاتا ہے، پیدا ہوتے ہی بچے کے پر پنجے گاڑتا ہے، اور قبر میں بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں کہ تدفین کے بعد اذان قبر دی جائے، اس میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ جب قبر کے اندر میت کو لٹا دیا جاتا ہے، نکیرین سوال جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، تو بظاہر تو ابھی 2 فرشتے اور ایک مردہ، لیکن شیطان مردود بھی قبر میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ مردے کو فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے میں ورغلاتا ہے۔ تو ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان مقام روحہ تک بوس کرتے بھاگتا ہے۔ تو اسی نسبت سے فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی میت کا عزیز اگر قبر پر کھڑے ہو کر کے اذان دیتا ہے تو قبر میں شیطان جو فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے میں ورغلاتا ہے، اذان کی آواز سن کے وہ قبر سے بھاگتا ہے، اور جب وہ قبر سے بھاگتا ہے تو قبر میں اب رہ جاتے ہیں فرشتے اور مردہ، تو مردے کو فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ شیطان بھی عجیب ہے کہ کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، تو اسی لیے اس بات کو تفصیلی میں نے عرض کیا۔ عرض یہ کرنا تھا کہ جو طہارت ہے، یہ طہارت کو ذہن میں رکھتے ہوئے غسل میں جو 3 فرض ہیں، ایک غرغرہ ہے، ایک ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا یہ حالکے سے اگر پورے بدن کو ہم نے پانی پورے بدن پر بہا دیا تو صحیح معنوں میں یہ غسل ادا ہو جائے گا۔ اب جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے خاص احتیاط ہوا کرتی ہے، مردوں کے لیے اتنی خاص احتیاط نہیں غسل میں جتنی خواتین کے لیے ہے۔ مردوں کے لیے ہے کہ وہ اچھی طریقے سے اپنے جسم کے کروٹ میں، ناف میں، جانگ میں، پیٹ میں، بغل میں، گردن کے نیچے یہاں احتیاطاً پانی پہنچا دیں۔ لیکن عورتوں کے لیے تھوڑی احتیاط ہے کہ عورتیں ہو سکے تو اپنے بالوں کا جوڑا کھول کر اس کے اندر پانی پہنچائے، اس کے بعد میں وہ بالکل اپنی نتنی جو کان میں بالی پہنی ہے یا ناک میں جو زیور پہنی ہے ان زیورات کو بھی جو ہے ہلا کر کے وہاں پانی پہنچا دے، اور اگر عمر والی خواتین ہیں تو وہ اپنی پستان جو ڈھک گئی اس کو اٹھا کر اس کے نیچے پانی پہنچائے۔ تو حضور قبلہ بہار شریعت مولانا امجد علی علیہ رحمت و رضوان نے بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے بہار شریعت میں، تو اس کو تھوڑا آپ کتابوں میں بھی دیکھ لیں کہ غسل کرنے میں کتنی احتیاط ہونی چاہیے۔ تو یہ مختصر آج میں نے آپ کے درمیان تو عورتوں کا آپ نے بتایا، تو عورتیں تو بال بھی باندھتی ہیں، جوڑا باندھتی ہیں، چوٹی باندھتی ہیں، تو کیا اس کو بھی کھولنا چاہیے؟ اب یہ ہے، دیکھیں آپ ابھی الحمدللہ ہم بامبے جیسے شہر میں رہتے ہیں، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ افریقن عورتیں کم سے کم وہ باریک باریک سر پہ 200 جو ہے وہ چوٹیاں باندھ دیتی ہیں، ہماری تو 1 اور 2 جو چوٹی باندھتی ہے، لیکن افریقن خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سر پر 100-200 چھوٹی چھوٹی چوڑیاں جو ہے وہ باریک باریک سی چوٹیاں باندھ دیتی ہے۔ تو فقہائے کرام نے ان کے لیے آسانی فرمائی ہے اور فرمایا گیا کہ چوٹی کا کھولنا لازم نہیں ہے، صرف اس کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے یہ کافی ہے۔ انشاءاللہ غسل میں وہاں تک پانی پہنچ گیا تو عورت کا غسل انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اچھا، مطلب پورے بال پر بہنا ضروری نہیں ہے، جڑ میں پانی پورے بال پر باہر سے پانی پہنچا دے، لیکن بالوں کے جڑ میں ہر بال کی چوٹی کو کھولنا لازم نہیں ہے۔ اگر چوٹیاں زیادہ ہے اور اگر عورت کھولنا چاہے، جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں خواتین 1 یا 2 چوٹی ڈالتی ہیں، تو بہتر ہے کہ وہ 1-2 چوٹی ڈالی بھی کھول کر کے پانی میں تر کر لے اور جڑوں میں پانی پہنچا دے۔ لیکن اگر کوئی ایسی خواتین ہے جو باریک باریک بہت سی چوٹیاں ڈالیے تو ان پر لازم نہیں کہ ہر چوٹی کھولی جائے، ان کی جڑوں میں پانی پہنچ گیا انشاءاللہ ان کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ غسل کا آپ نے طریقہ بتایا۔
جی مختصر غسل کا طریقہ بتایا. اگر اب اس میں جو غسل فرض ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں ہم لے لیں گے. اس کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہمارے ناظرین کرنا چاہیں تو وہ مجھ سے بلا تکلف کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اگر کسی کے کوئی سوالات ہوں تو ایسا کریں کہ وہ کل اس کو تیار رکھیں. اگر خالد بھائی اگر آپ کل اویلیبل ہوں تو تھوڑی دیر پھر آپ کو ہم زحمت دیں گے انشاءاللہ. تو سوالات کسی کے ہوں تو سوالات تیار رکھ سکتے ہیں. اور اس کی اسکرین پر جو ہے وہ چیٹ ہوتا ہے, وہ چیٹ میں وہ سوالات دیے جا سکتے ہیں. وہ سوالات ہم وہاں چیٹ سے لے کر کے یہاں آپ کی خدمت پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح ایس ڈی آئی چینل پر بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی نیچے چیٹ میں وہ سوالات دے سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہزاروں لوگ دیکھیں گے تو سب کے جوابات تو ہم نہیں دیں گے, لیکن اس میں جو ضروری ہم کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ڈسکس نہیں ہوا ہو یا پھر ایک بار اس کو دہرانا ضروری ہو تو ایسے کچھ چنندہ سوالات تو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. بہت بہتر انشاءاللہ, بہت بہتر. جی انشاءاللہ. تو کل آپ آئیں گے؟ ہاں بالکل بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بڑا اچھا لگا کہ آپ نے بہتر طریقے سے غسل کا مختصر طریقہ تمام ناظرین کی نظر کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دراز عمر خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. اس میں اور زیادہ تفصیل ہے انشاءاللہ. اگر یہ رہا کہ مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بعض مرتبہ لوگ ہم سے ڈائریکٹ پوچھنے میں ہچکچاتے بھی ہیں, تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کھل کر کے نوجوانوں کو اپنے انداز میں جو ہے ان کی رہبری کرنا چاہوں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. جی. اور انشاءاللہ تھوڑا سا آپ ریسرچ کر لیں گھر میں. یہ ایپ جو کبھی کبھی اس کو سمجھنے میں یا اس کو ہینڈل کرنے میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے, تو تھوڑا سا اپنے بچوں سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ آسانی ہو جائے گی. اور کل انشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے عتیق بھائی نے گائیڈ کیا ہے. ہاں جی ماشاءاللہ عتیق بھائی نے گائیڈ کیا ہے. ویسے جزاک اللہ, ہم کو اپڈیٹ ہوتے رہنا چاہیے انشاءاللہ. بہت اچھا ٹیکنیکل ہوسٹنگ عتیق بھائی وہاں سے کر رہے ہیں, اور ہمارے سمیر بھائی بھی ایس بی آئی چینل پر بہت دھیان رکھتے ہیں اور بہت اچھے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. مولانا اصغر صاحب نے بہت رنگ بھر دیا اس میں. مولانا اصغر صاحب نے بہت رنگ بھر دیا. مولانا اصغر صاحب اگر آپ 3 آیتیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیں تو ہم اس کو اختتام پر پہنچا کر, اس لیے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے اعلان کیا تھا کل کہ آیت کریمہ کا ختم شریف جو ہے وہ ہم کریں گے, یعنی ختم شریف ہونے کے بعد اس کے بعد حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کی دعا میں شریک ہوں گے. تو ابھی وہ دعا بالکل تیار ہے اور حضرت دعا کرنے والے ہیں. میں آپ کو کاؤنٹ بتا دوں کہ الحمدللہ حضرت نے جو اعلان فرمایا اس اعلان کے بعد ابھی تک جو ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں جو کاؤنٹ, جو لوگوں نے اور بھی پڑھا ہوگا معلوم ہے ہمارے پاس پہنچا نہیں پہنچا, لیکن جو پہنچا ہے وہ ہے 1,04,83,000 آیت کریمہ. رضوان بھائی ہم نے بھی 40,000 مرتبہ گھر میں بچوں وغیرہ نے مل کر پڑھا ہے. اب تو اس کو ایڈ کر لیتے ہیں, اس کو بھی شامل کر لیجیے. 40,00,000 پڑھا ہے, تو اس میں 40,000 ہم یہ ایڈ کر دیتے ہیں. اور جی 40,000 ایڈ کر لیجیے. 9,90,000 درود شریف پڑے گئے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کی برکتیں سارے عالم اسلام کو, پوری دنیا کے انسانوں کو عطا فرمائے. تو آج کی اس نشست کو, آج کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ہم اختتام تک پہنچاتے ہیں اللہ رب العزت کے کلام کی آیتوں کی تلاوت کے ساتھ. آپ پوری سورہ فاتحہ ہی سنا دیجئے تاکہ جو حروف ہم نے پڑھے, اب آپ ناظرین آپ کا کام یہ ہے کہ جو حروف ہم نے سیکھے ہیں ابھی تک ان کو اس تلاوت میں آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں. مولانا اصغر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو حروف ہم نے الحمدللہ سیکھا ہے اسے میں دہراؤں گا تاکہ آپ کی نظر جو ہے اس پر ٹھہرے اور آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ یہ سبق ہمارا ہو چکا ہے اور سمجھنے میں آسانی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد رب العالمین درمیانی حلق رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
इय्याक नअबुदु, दरमियानी हलक से आए, नअबुदु व इय्याक नस्तईन, 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 शुरू हलक से हमजा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अन हमजा, अनअमता अलैहिम, दो ऐन की अदायगी होना चाहिए, अनअमता अलैहिम, गैरिल, आखिरी हलक से गैन खा, अगर आप ध्यान न दें तो गाफ हो जाए गैरिल, गैरिल, तो ये गाफ हो गया उर्दू का, हमें अरबी का अदा करना है गैन, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अलैहिम वलद्दाल्लीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा मौलाना असगर साहब, मौलाना अंजार साहब, खालिद भाई साहब और हमारे होस्ट आतिक भाई और समीर भाई। आज के इस एपिसोड को इसी पर हम इख्तिताम पर पहुंचाते हैं। याद रहे कि इसके बाद जो दुआ होगी खत्म आयत करीमा की, वो इसके फौरन बाद SDI चैनल पर, सिर्फ SDI चैनल पर लाइव होगी, अब वो जूम पर नहीं होगी। तो सब आप SDI चैनल पर आप देखना शुरू करें। इसके फौरन बाद इंशाअल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे ठीक 9:10 पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल आप तमामी ख़वातीन व हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जिन्होंने आयत करीमा का विर्द लाखों की तादाद में करके बारगाह समदियत के अंदर नजराना पेश किया। और आज आयत करीमा के इतने सारे विर्द के बाद आयत करीमा के तवस्सुल से बारगाह समदियत के अंदर हम इल्तिजा करते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु जिस तरीक़े से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मछली के पेट से रिहाई अता फ़रमाई और परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर मुसीबत व गम के इलाज के तौर पर आयत करीमा के हवाले से फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह मर्द व ख़वातीन ने कसीर तादाद में आयत करीमा का विर्द किया। आइए हम भी आयत करीमा के विर्द के बाद अब अपने रब की बारगाह के अंदर इल्तिजा के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु की बारगाह में जो दुआएं भी अभी की जाएं, अल्लाह ताला अपने अच्छों के तसद्दुक़ इन दुआओं को कबूल फरमाए और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करम से माला माल फरमाए। आइए अब बारगाह समदियत में हम दुआ के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने अपने हाथों को उठाएं और बारगाह समदियत में इल्तिजा के लिए तैयार हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب. اللهم إنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب المضطرين يا كاشف السوء. اللهم اكشف عنا من البلاء والبلواء يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذينا ولشيخنا ولمشائخنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أكفناهم ما شئت يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والتسلیم کا فرمان حق ہے اور حق ہے. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے ورد کی بنیاد پر پروردگار جل جلالہ غموں سے اور رنج سے دہائی عطا فرماتا. میرے مولا ہمارے دامن میں کوئی نیکی ایسی تو نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر کے اس کا وسیلہ پیش کیا جائے اور اس کے وسیلے سے دعا کی جائے. مولا آیت کریمہ جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی فضیلت بیان فرمائی اس کا تحفہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے میرے مولا ہم بھیک مانگتے. اے اللہ پوری دنیا کے انسانوں پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما. پوری دنیا پر کرم فرما دے. پوری دنیا پر رحم فرما. پوری دنیا کے انسانوں کو اس سے نجات عطا فرما. اس کورونا وائرس سے میرے مولا ہر ایک کو نجات عطا فرما. مولا ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے جانے انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے.
میرے مولا میرے مولا تو رحمان الرحیم ہے میرے مولا۔ حضرت مقبول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہہ کر رب قدیر جل جلالہ کو یاد کرتا ہے، اس کے بعد اپنے مولا سے جو کچھ وہ عرض کرتا ہے مولا کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ آج میرے مولا تیرے بندے سسک رہے ہیں، خوف کی وادیوں میں زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، پریشانیوں کے اندر ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے۔ مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین پاک کا واسطہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کے غموں کو دور فرما دے، سب کے قلب کو تسکین کا سامان عطا فرما دے۔ مولا یقیناً یہ تکلیف بھی ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، یہ مصیبت بھی ہماری پریشانی اور ہماری آخرت کی پریشانی کا ازالہ ہے، لیکن میرے مولا تو کریم ہے، تو چاہے تو بغیر مصیبت کے اپنے فضل سے ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم کمزور ہیں میرے مولا، ہم ناتواں ہیں میرے مولا، ہم بے بس و بے کس ہیں میرے مولا۔ تو بے کسوں کی فریاد سننے والا ہے، تو بے بسوں کی فریاد سننے والا ہے میرے مولا۔ اس وقت تیرے بہت سارے بندے غذائیں ان تک نہ پہنچنے کی وجہ سے اور ان کے پاس کاروبار کی قلت کی وجہ سے، ان کے پاس خورد و نوش کے سامان کی قلت کی وجہ سے میرے مولا بھوک سے بلک رہے۔ کئی دنوں کے کئی لوگ بھوکے اس وقت اس کورونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرے مولا پریشان ہیں۔ اے اللہ اے میرے پروردگار تو رحمان الرحیم ہے میرے مولا، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے، سب کی تکالیف کو دور فرما دے میرے مولا، سب کو راحت نصیب فرما، سب کو سکون کی دولت عطا فرما۔ تو سامع دعا ہے میرے مولا، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اے میرے کریم، اے میرے پالنہار حقیقی، اے میرے معبود برحق، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں غموں سے رہائی نصیب فرما۔ ہم تسلیم کرتے ہیں میرے کریم، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ رزق تیرا کھا کر زندگی گناہوں میں گزاری، تعیشات میں گزاری، تیرے ارشاد کے خلاف عمل کرنے میں گزاری۔ میرے مولا بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے رہے، بے خوف ہو کر گناہ کرتے رہے، اس طرح سے گناہ کرتے رہے کہ جیسے ہماری کوئی پکڑ کرنے والا ہی نہیں، ہمارا کوئی بڑا ہی نہیں۔ لیکن آج میرے مولا تو نے ہمیں بتا دیا کہ تو کتنا کبریائی اور کتنی قوت والا ہے میرے مولا۔ مولا ہم تیری کبریائی کے سامنے سر خمیدہ ہے میرے مولا، ہمیں معاف فرما دے، چھوڑ دے ہماری گرفت سے، ہماری گرفت کو میرے مولا، ہمیں اپنی گرفت سے آزاد فرما دے میرے مولا، پکڑ سے آزاد فرما دے۔ تیرا فرمان حق ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے مولا۔ جب یہاں کی تھوڑی سی پکڑ برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی پکڑ کیسے برداشت ہوتی؟ میرے قریب تو یہاں اور وہاں دونوں کی پکڑ سے محفوظ فرما دے۔ ہم ان دونوں جہاں کی پکڑ سے تیری پناہ مانگتے ہیں میرے مولا، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر کرم کی نظر فرما، میرے مولا ہم پر رحمت بری نظر فرما۔ اے میرے معبود تجھے حسنین کریمین کا واسطہ، خاتون جنت کا واسطہ، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، میرے مولا تیرے حبیب کی امت پر کرم فرما۔ یقیناً میرے مولا تیرے حبیب کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے اللہ۔ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سیاہ کاروں کی سیاہ کاری کو نہ دیکھ، ہم گنہگاروں کے گناہوں کو نہ دیکھ، ہم بے عملوں کی بے عملی کو نہ دیکھ
میرے مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر کرم کی نظر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے میرے کریم، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، جو آج تک سجدوں میں کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے بھی تو معاف فرما کر سجدوں کی تڑپ عطا فرما۔ جو آج تک گناہوں میں زندگی گزری ہے اس سے توبہ کرتے ہیں، اب نیکیوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکا تیرے بندے اور بندیوں نے آیت کریمہ کا ورد کیا۔ اے اللہ، ہو سکتا ہے اس میں کچھ بچوں نے بھی ورد کیا، اے اللہ ان بے گناہ بچوں کے صدقے میں میرے مولا ہم پر کرم کی نظر فرما، اس مصیبت کو دور فرما، اس امتحان سے ہمیں کامیابی اور سرخ روئی سے نکال دے۔ میرے مولا، میرے کریم، پوری دنیا کی انسان سسک رہے ہیں، پوری دنیا کی انسانیت تڑپ رہی ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میرے مولا، پوری دنیا کے سارے انسانوں پر رحم و کرم کی بارش نازل فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم فرما۔ مولا ایسا بنا دے، ایسا نیک بنا دے، ہمیں ایسا نیک بنا دے کہ ہماری زندگی تیری یاد میں گزرے۔ کبھی جب خیال آتا ہے امت مسلمہ کی راتوں کا، امت مسلمہ کے جوانوں کی بے رحمی کا، امت مسلمہ کے گناہوں کا، تو میرے مولا ڈر لگتا ہے کہ کہیں تیری رحمت روٹ نہ جائے اور سخت ترین مزید عذاب گرفتار نہ فرما دے۔ لیکن میرے مولا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا جتنی پاورفل اور طاقتور نہیں ہوتی، اس سے کئی گنا زیادہ کسی مسلمان کے لیے اس کے پیٹ پیچھے دعا کی جائے تو وہ دعا اتنی اثر رکھتی ہے۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں میرے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، سب کی لغزشوں کو معاف فرما دے، سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے میرے مولا، ہم سب کو معاف فرما دے میرے مولا، ہم سب کو معاف فرما دے میرے مولا۔ میرے کریم، تجھے دینا آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اور یہ گناہ آلو تیرے ہاتھ تیری بارگاہ میں اگر پھیلائے تو یقیناً تو ناراض ہوگا، لیکن میرے مولا تیری بارگاہ میں نہ پھیلائیں تو کس کی بارگاہ میں پھیلائیں؟ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے خالی ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ میرے مولا، ہمارے ملک پر کرم فرما اور ہمارے ملک میں اس بلا کو میرے مولا پھیلنے سے بچا لے، اور ہمارے ملک سے اس بلا کو دور فرما دے، اس وبا کو دور فرما دے۔ سارے انسانوں پر کرم فرما، سارے انسانوں پر میرے مولا رحم کرم کی بارشیں نازل فرما۔ ہم سب کو میرے مولا تیری اطاعت کو، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما، سب کو ہدایت کی دولت عطا فرما، تیرے بتائے ہوئے راستے پر اور تیرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے کریم، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروض کو بارے قرض سے سبکدوشی نصیب فرما، جو دانے دانے کے لیے پریشان ہیں میرے مولا ان کے لیے غیب سے رزق کا اہتمام فرما، غیب سے ان کے لیے اناج کا اہتمام فرما، لوگوں کے دلوں کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے پھیر دے میرے مولا۔ اے میرے کریم، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، جو ڈاکٹر حضرات، جو دیگر عملہ محنت و مشقت کر کے میرے مولا انسانوں کی زندگی کے لیے خدمت اور کاوشیں کر رہے ہیں، میرے مولا ان پر بھی رحم فرما، ان پر بھی کرم فرما، ان کو بھی ہدایت کی دولت عطا فرما، ان کو بھی میرے مولا ہر قسم کی تکلیف سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، تو قادر مطلق ہے میرے مولا، میرے مولا تو جو چاہے کر لے میرے مولا،
فعال لما یرید، یہ تیری ہی شان ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اس لیے کہ تو سب کا مالک ہے، تو مختار کل ہے میرے مولا۔ فضل فرما دے میرے مولا، کرم فرما دے میرے مولا، رحم فرما دے میرے مولا، ہمیں تیری بندگی کی توفیق نصیب فرما۔ اس وائرس سے اور اس وبا سے میرے مولا تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کا واسطہ میرے مولا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دعاؤں کا واسطہ، تابعین کی دعاؤں کا واسطہ، اہل بیت کی دعاؤں کا واسطہ میرے مولا سب پر کرم کی نظر فرما دے، میرے مولا سب پر رحمت بھری نظر فرما دے۔ اللہم انا نعوذ بک من البلاء والوباء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من البلاء والوباء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من البلاء والوباء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب کو توبہ پر استقامت نصیب فرما اور راحت کی زندگی میں بھی تیری اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ جب یہ بلا اور وبا چھٹ جائے تب بھی میرے مولا خوشیوں کے دنوں میں تجھے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما اور تیری پکڑ سے ہمیشہ ڈرنے اور بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا ایمان پر زندگی دے، ایمان پر موت نصیب فرما۔ الہ العالمین فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ الہی بعز الحسن وأخیہ وأمہ وأبیہ وجدہ صلی اللہ علیہ وسلم وبنیہ فرج عنا ما نحن فیہ، فرج عنا ما نحن فیہ، فرج عنا ما نحن فیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔